ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نبی ہونے پر اہل علم میں اختلافات کیوں ہیں اور حضرت ذوالقرنین کون ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کا سکندر اعظم اور یاجوج ماجوج سے کیا تعلق ہے، اور حضرت ذوالقرنین کی قبر کو جب کھودا گیا تو وہاں سے کیا نکلا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے قصے بیان کیے ہیں، جس کا مقصد انسانوں اور بالخصوص امت محمدی کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرتے ہیں وہ ان قصوں سے عبرت حاصل کر سکیں، اور جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں وہ تقوی اختیار کر سکیں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی داستان موجود ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے حضور اکرم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے ان سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ قریش مکہ کے 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم پر وحی نازل کی اور ان سوالوں کے جواب عطا کیے۔ اسی دوران حضرت ذوالقرنین کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کا کچھ تمہیں حال سناتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کے نبی ہونے کے علاوہ بھی اہل علم میں اختلاف ہے آپ کے نام پر بھی، کیونکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا لقب ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا نام تھا۔ قطادہ رحمۃ اللہ سے نقل ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت سام بن نوح کی نسل میں تھے۔ قدیم علماء اور مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے اور سیدنا خضر آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو سکندر اعظم سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس حوالے سے حافظ عماد الدین ابن قصیر میں فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم مشہور یونانی بادشاہ تھا جو حضرت ذوالقرنین کے 2000 سال بعد آیا۔ اس کے علاوہ سکندر ایک بت پرست تھا اور حضرت ذوالقرنین مسلمان تھے۔ آپ نے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ایک طویل مدت تک آپ ابراہیم کی شاگردی میں بھی رہے۔ اسی لیے حضرت ذوالقرنین کو سکندر اعظم سے جوڑنا بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کے نام کے حوالے سے کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ ذوالقرنین کی حکومت مشرق اور مغرب تک تھی، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اصل میں ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا۔ ناظرین، مستند حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور آپ ایرانی بادشاہ تھے جن کو یونانی سائرس اور ایرانی گورش بزرگ کے نام سے جانتے ہیں۔ مشہور یونانی فلسفی زنوخو نے ذوالقرنین پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضرت ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ کتاب میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر سائرس کے نام سے کیا گیا ہے۔ یونانی مورخ نے لکھا ہے کہ سائرس یعنی کہ ذوالقرنین سائرس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ عام سائرس کے شہری جیسا تھا، کیونکہ تعلیم 5 یا 6 سال سے شروع کر دی جاتی تھی۔ انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا۔ 15 سال کی عمر میں ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ یہ وہ تمام مراحل تھے جن میں سے حضرت ذوالقرنین بھی گزرے تھے، اور آپ خوش مزاج، نیک اور بہادر تھے۔ جب آپ کو بادشاہت ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ ناظرین، دنیا میں صرف 4 لوگ ہی ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی عطا کی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر کا نام ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے دور حکومت کے ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج نامی قوم ایک علاقے میں آباد تھی جو بڑی فسادی تھی۔ اس گروہ کے لوگ بہت زیادہ طاقتور، لڑاکو اور خون خوار جنگجو تھے۔
وہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کے حملوں سے سخت تنگ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین کا گزر اس علاقے سے ہوا تو لوگوں نے آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا اور فریاد کی کہ انہیں کیسے یاجوج ماجوج کے شر سے بچایا جائے، جس پر حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کروائی اور یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے اب چلو باقی دیوار کو کل توڑ ڈالیں گے۔ اگلے دن یہی دیوار اپنی اصل شکل میں چلی جاتی ہے اور اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت جب آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کی برکت اور اس کلمے کا اثر اتنا ہوگا کہ اگلے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں کو کھا ڈالیں گے، مگر یہ لوگ مکہ مکرمہ شریف، مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، مگر ہر طرف فساد برپا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین کا ایک حصہ بھی خالی نہ ہوگا اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو نہ جانے کہاں پھینک دیں گے، اور پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشبو ہوگی۔ ناظرین، اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا تو ساتھ میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے قرآن مجید سے کوئی معلومات نہیں ملتی۔ حضرت عمرو بن عاص کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین کو نبی مانتے تھے، جبکہ حضرت علی، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، حضرت امام رازی، ابن کثیر اور ان کے علاوہ اہل علم کی اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عادل اور نیک بادشاہ تھے۔ ایک مستند روایت میں ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ بندہ صالح ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ولایت اور حکومت عطا کی تھی، اور حکومت میں ان کی دنیا کے 3 حصے شامل تھے، جس میں ایک حصہ افغانستان، بلوچستان اور ایران کا، دوسرا حصہ آرمینیا کا، اسیریا اور ترکی کا، جبکہ تیسرا حصہ عراق کا علاقہ تھا۔ ناظرین، جب ماہرین قدیمہ نے حضرت ذوالقرنین کی قبر کی کھدائی کی تو وہاں ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ ان سینگوں کے درمیان 3 ستون بنے ہوئے تھے جو آپ کی دنیا کے 3 حصوں میں بادشاہی کو ظاہر کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ معلومات ہیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی ہیں۔ اس میں کمی بیشی کو خدا معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بندوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔